اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جو بے حد اچھا اور پیارا ہے، اور ہمارا دین جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ساری کی ساری ہدایات اور ساری کی ساری باتیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اور بندہ مسلمان ہو کر بھی ناکام ہو جائے تو یہ بڑا عجیب سے لگتا ہے۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں باتیں بتائی ہیں کہ ناکامی کا اس میں تصور ہی نہیں ہے اس دین میں، بلکہ یہ اتنا بابرکت دین ہے کہ اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی ہدایت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مکہ میں چند لوگ تھے، پھر مدینہ میں تعداد بڑھی، پھر اس وقت پوری دنیا میں ماشاءاللہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اہل ارض کو، اہل زمین پر اللہ کا تحفہ ہے یہ اسلام۔ اور اس دین کی جتنی بھی قدر کی جائے نا اتنی تھوڑی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جس پہلو پہ بھی ہم چلے جائیں اتنی اچھی تعلیمات ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج عزیز طلبہ ہم ایک ایسے پہلو پہ بات کریں گے جو عام طور پر چھپا ہوا ہے، جس کو نئی نسل جو ہے اس سے آگاہ نہیں ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ بالکل اگنور کی جا رہی ہے، نظر انداز کی جا رہی ہے۔ میری مراد ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا جو ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن عزیز طلبہ میں آپ کو یہ بتاؤں، حدیث مبارکہ ہے کہ مسواک کرنا اور خوشبو لگانا یہ سارے انبیاء کرام کی سنت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہوئے ہیں نا، سب نے مسواک کی ہے، سب نے خوشبو لگائی ہے۔ اور آج ہم ان دونوں چیزوں میں پیچھے ہیں، پتہ ہی آپ کو۔ خصوصی طور پہ مسواک کے حوالے سے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو بالکل معلومات نہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ جو مسواک ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، کہ مسواک کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سی۔ بلکہ اکثر بچوں سے اگر پوچھا جائے نا تو مسواک کرتے تو وہ اس پہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ مسواک کا تو تصور ہی کوئی نہیں۔ اب انسان کا جو ہے نا تعلق، منہ کا تعلق جو ہے نا اس کے معدے کے ساتھ، ہر چیز جو ہے وہ منہ کے ذریعے معدے میں جاتی ہے۔ اگر انسان کے منہ میں جراثیم ہو، انسان کے منہ میں غلاظت ہو، انسان کے منہ میں بلغمی کیفیت ہو، کوئی بھی چیز کھائے گا اس کی وہ چیز کے ساتھ وہ چیز لگ کے معدے میں جائے گی اور وہ بندہ بیمار ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اچانک کہتے ہیں ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہے۔ وہ درد کیوں ہوتی ہے؟ کہ کھانے کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں چل جاتی ہیں جو پیٹ کو خراب کرتی ہیں، کھانے کو خراب کر دیتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو مسواک ہے یہ انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے، اور پیٹ کی جملہ بیماریوں کو یہ فائدہ دیتی ہے۔ اور مسواک کا استعمال جو ہے انسان کو بہت سی موذی مرضوں سے بچا دیتا ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ جو بندہ مسواک روٹین میں کرتا ہے نا، کثرت سے کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ اور
یہ جو ہمارے ہاں دانت کا درد یا مسوڑے پھول جاتے ہیں یا اندر چھالے پڑ جاتے ہیں یا پاس بیٹھا بندہ محسوس کرتا ہے کہ منہ سے سمیل آ رہی ہے، تو یہ سب کا علاج جو ہے مسواک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ احادیث میں مسواک کے بارے میں کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ مشکل نہ ہوتی، یہ مشقت نہ ہوتی، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لازم وہ ہو گئی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک چھوٹ رکھی ہے کہ اگر نہ ہو سکے تو تم بغیر مسواک کے نماز پڑھ لو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری نمازیں بغیر مسواک کے ہوں۔ ہر نماز کو مسواک کے لیے جو ہے وہ اس کا ارینج کرنا ضروری ہے، بلکہ اگر مسواک جو ہے نہ بھی ہو تو کوئی لکڑی لے کر، کوئی خشک چیز لے کر وہ بھی منہ میں پھیر لینی چاہیے اگر نہ بھی ملتی ہو، اس قدر اس کی تاکید ہے۔ اور اس کا ہر وقت گھر میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ نماز کے وقت یہ تھوڑا سا اس کو کیا جائے، اگر بچ جائے تو اس کو فریج میں رکھ کے دوبارہ سے اگلی نماز کے لیے کارآمد کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نماز کے وقت مسواک کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سفر سے، بازار سے، کسی جگہ پہ کام گئے ہوئے ہیں، جب بھی گھر آتے کوئی کام اور نہ کرتے، سب سے پہلے مسواک کرتے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسواک کتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہی مسواک جو ہے وہ کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں، کسی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، جب بھی آنکھ کھلتی آپ مسواک کرتے۔ یہ ہے مسواک کا معمول۔ اور یہ جو مسواک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جو ہے نا اتنا کرتے، لگتے تھے کہ آپ نے اپنے اندر جو ہے نا مسوڑوں کو زخمی کر رہے نا، اتنی مسواک کرتے تھے۔ اور یہ جو مسواک ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے، وہ آپ کو بات ہوئی، سو کر اٹھ کر مسواک کا عمل کرتے۔ اور اسی طرح جو ہے مسواک کے بارے میں حدیث مبارکہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اوپر عرشوں پہ تشریف فرما ہیں، عرشوں پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہوئے بھی اس بندے کو بڑا پسند کرتے ہیں جو مسواک کرتا ہے، اور منہ ہمارا صاف ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیسا یہ انعام ہے! اور آپ کو عزیز طلبہ اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، سخت بخار تھا، بخار کی وجہ سے غشی کے دورے پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے پاس مسواک تھے، اور اللہ کے نبی کی نظریں اتنی شدت میں بخار ہونے کے باوجود اس مسواک پہ جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چبا سکیں. جب مسواک شروع میں ہوتی ہے نا اس کو چبانا مشکل ہوتا ہے, ذرا سخت جو ہے نا چبانا پڑتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ سے مسواک کو نرم کر کے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دنیا میں رہتے ہوئے کیا تھا؟ مسواک تھا. اس لیے عزیز طلبہ مسواک کرنا جو ہے یہ بہت ہی ضروری کام ہے, بہت ہی لازم کام ہے. آپ کو شاید اس واقعہ کا علم ہو, یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا. مسلمان ایک جنگ میں شریک تھے اور وہ جو جنگ تھی اس میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی. ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کے وہاں پر جو سپہ سالار تھے, اہم لوگ تھے, انہوں نے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ فتح حاصل کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ اللہ کی مہربانی ہوتی تھی مسلمانوں پہ, جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ فتح دے دیتا. تو وہاں پر انہوں نے ڈسکشن کیا کہ کیا کمی ہے ہمارے اندر کہ جو ہے نا یہ اپنا فتح نہیں ہو رہی. تو کسی وہاں پر صاحب نے کہا کہ عزیز دوستو, کوئی ایسی سنت رہ گئی ہم سے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمل ہوتا تھا, ہم سے نہیں ہو رہا, اس وجہ سے کام روکا ہوا. اور دوسرے ساتھی نے کہا کہ ہم تو مسواک کرتے تھے, اب مسواک ہی نہیں ہم کر رہے کافی عرصے سے. سب نے اس پہ جو ہے نا وہ ایگری کیا, اتفاق کیا کہ ہاں مسواک تو ہو نہیں رہی. اور پھر انہوں نے اگلے ہی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ پورا جو ہے وہ لشکر جو ہے مسواک کرے. اب وہاں پر کوئی داتری ادھر ادھر کی چیزیں تو موجود نہیں تھی کہ اس کو ارینج کر کے مسواک بنائی جاتی. انہوں نے درختوں سے ٹہنیاں اتاری اور مسواک کرنی شروع کر دی. ٹہنیوں کے ساتھ پتے بھی لگے ہوئے ہیں, وہ مسواک کر رہے ہیں. آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہے کہ جاسوسی ہوتی ہے, ایک جو ہے نا فوج دوسرے فوج کی جاسوسی کرتی ہے. چنانچہ مخالف فوج نے کوئی بندہ بھیجا ہوا تھا وہاں پر کہ دیکھو جو ہے وہ مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے فوج کی. تو وہاں پر دیکھا اس جاسوس نے کہ سارے مسلمانوں نے فوج نے ٹہنیاں پکڑی ہوئی ہیں, ایسے ایسے کر رہے ہیں. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو ٹہنیاں وہ کر رہے ہیں یہ کیا انہوں نے چینج کیا ہے. اس نے جا کر بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ درخت کھا رہے ہیں اور لگتا ہے وہ دانت تیز کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں کھا جانا ہے. یہ جو خبر ان تک پہنچائی گئی تو ان کا جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہو گیا. ان کی سوچ جو ہے ایک دم بدل گئی کہ یہ تو مسلمان جنوں کی طرح ہیں, دیو بن گئے ہیں, انہوں نے اپنے دانتوں کو تیز کر لیا. ان کے اندر اتنا خوف پیدا ہوا کہ اگلی روز جب وہ مسلمانوں نے حملہ کیا, آپس میں مقابلہ ہوا, تو اپنی وہ ہمت چھوڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. عزیز طلبہ آپ جو ہے نا ابھی چھوٹے ہیں اور گھر میں اگر جس چیز کا کلچر ہوتا ہے اس طرح کا ہی بندہ بنتا ہے. اکثر گھروں میں اب مسواک کا کلچر نہیں ہے, وگرنہ ہم نے یہ کلچر دیکھا ہوا ہے کہ جو بندہ شہر جاتا تھا کام کرنے کے لیے, باہر جاتا تھا کام کرنے کے لیے, جب وہ واپس آتا تھا تو 3-4 مسواکیں اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اس نے گھر آ کر خود بھی مسواک کرنی, صبح کے وقت بھی مسواک کرنی اور اپنے بچوں کو بھی کرنی. صاف ظاہر ہے جب والد کرے گا تو بچے بھی کریں گے. تو یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا مسواک کرنے کا, ہر بندہ مسواک کرتا تھا. اور جب چھٹی ہوتی تھی تو بڑا ارینج کر کے مسواک کی جاتی تھی, تھوکا جاتا تھا, بلغم نکالی جاتی تھی, اور یہ جو بادی ہوتی ہے جس میں یہ نکل جاتی ہے, تو اچھا خاصا ٹائم لگا کے نا مسواک کی جاتی تھی. اب بھی مسواک بڑی ہوتی ہے لیکن
نئی نسل جو ہے اس کلچر سے ناآشنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک کلچر بھی ہمارا ہے، دوسرا کلچر کے ساتھ ساتھ یہ سنت بھی ہے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ 5 وقت مسواک کرے گا، کیا اس کے منہ میں غلاظت رہ جائے گی؟ اور یہ جو برش ہے نا، برش ہم کرتے ہیں، یہ ظاہری صفائی کرتا ہے، لیکن یہ جو مسواک ہے یہ اندر سے غلاظت نکالتی ہے باہر، جو دانتوں کے نیچے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب مسواک کریں گے تو آپ کو تھوک آتا رہے گا، اصل میں وہ بلغم جو ہے نا میلٹ ہو کر منہ میں آتا ہے اور بندہ تھوکتا ہے، جو مسواک کرتا ہے وہ بلغم نکلتا رہتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر بلغم نہ ہونے سے دانت جو ہے وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ بلغم نہ ہونے سے بندے کے جو کیڑا لگتا ہے وہ نہیں لگتا، اور اسی طرح بندے کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں نا جسم کی، اسی طرح منہ کی جو ایکسرسائز ہے نا، دانتوں کی جو ایکسرسائز ہے وہ مسواک ہے۔ مسواک کریں گے تو آٹومیٹکلی دانت ہمارے واش ہوتے رہیں گے، اور جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے ہمارا جو ہے نا منہ کا نظام بن جائے گا۔ اور اس طرح جو منہ ہے نا، منہ جتنی بندے کی چیزیں ہیں نا جسم کی، سب سے اہم چیز منہ ہے، جس کا اکثر استعمال رہتا ہے، اور ڈیلنگ میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ معدے کا بھی تعلق، جس طرح پہلے آپ کو بتایا گیا، تو اس کی بہت زیادہ برکات ہیں مسواک کی۔ تو آپ اس کو نا بڑے ترجیح کے ساتھ مسواک کریں، اور اس میں کبھی چھٹی نہیں آنی چاہیے، اور بلکہ چھٹی والے دن اس کو زیادہ کریں۔ یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں، یہ جو مسواک ہے نا، عام طور پہ اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ اتنی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے نا کنسیپٹ ایک بن گیا ہے، تصور ہے، لیکن جو ہے نا احادیث میں اس کی کوئی پمائش نہیں ہے کہ آپ اتنی جو ہے نا آپ کی مسواک ہو تو پھر ہی ہے۔ یہ مسواک جو ہے نا جتنی بھی ہو، خواہ اتنی بھی ہو نا، مسواک کر لینی چاہیے۔ اور یہ کلچر عرب میں موجود ہے۔ عرب میں کوئی بندہ جو ہے نا مسواک کے بغیر نماز نہیں پڑھتا، سارے بندے مسواک کے ساتھ انہوں نے جیبوں میں رکھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ثواب مل جاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے نا، وہ عام نماز سے اس کا زیادہ اجر ہو جاتا ہے۔ بعض نے تو 70 کا لکھا ہے، لیکن اجر بہرحال بڑھ جاتا ہے جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے مسواک کو رواج دینا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، اس سے جو ہے نا نیند بھی اچھی آتی ہے، اور انسان اپنے منہ کے ذائقے سے جو ہے وہ انجوائے کر سکتا ہے۔ اکثر دیکھیں بچے جو ہے نا، جو میں نے دیکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تھوکتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تھوکتے ہیں۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتے وقت مسواک کرے گا، اس کو کبھی بھی ایکسٹرا تھوک نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں نا، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے ایسے تھوکیں گے، دوسرے کے دل میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ مسواک جو ہے نا وہ تھوک رہا ہے۔ تو مسواک کرنے سے جو تھوک ہوتا ہے پہلے سے نکل جاتا ہے، مسوڑے ہمارے طاقتور ہو جاتے ہیں، بلغم نکل جاتی ہے، ریشہ نہیں پڑتا دانتوں میں، اور بندہ جو ہے نا وہ فریش ہوتا ہے۔ اور بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ تازہ مسواک کرے گا نا، 5 وقت اچھی طرح مسواک کرے گا، اس کو کسی صورت میں بھی منہ کا کینسر نہیں ہوگا۔ عام طور پہ یہ جو کئی علاقے مشہور ہیں، ان کے اندر جو ہے نا منہ کا کینسر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سگریٹ کی ڈبیا بھی دیکھی ہوئی ہے، وہاں پر منہ دکھایا جاتا ہے، اندر کا حصہ منہ کا، وہ جو ہے نا وہ کینسر زدہ ہوتا ہے۔ سگریٹ پی پی کے اس کے اندر جو ہے نا وہ کینسر کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو گند بلا ہمارے اندر جاتا ہے نا مختلف چیزوں کا، یہ جو ہے نا اگر ہم مسواک متواتر کریں، ریگولر کریں،
تو وہ چیزیں جمیں گی نہیں اندر، جو ہمارے لیے اللہ نہ کرے کینسر کا باعث بنتی ہے، وہ چیز نہیں بنے گی اور ہم کینسر جیسی موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اگلی بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو منہ کا کینسر ہے نا، یہ اتنا ہی خطرناک ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں۔ اندر سے وہ منہ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں منہ بچ جائے یا بندہ بچ جائے، ابھی وہ آپریشن کر کے ہٹتے ہیں، اتنا حصہ نکال دیا، اتنا حصہ نکال دیا، ابھی اس کو آرام آنے والا ہوتا ہے، دوبارہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی تو اور اس میں مواد پڑا ہوا ہے کینسر کا، تو بندے کی پھر آہستہ سے جان نکل جاتی ہے۔ اتنا خطرناک منہ کا کینسر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس کا علاج ہی بہت خطرناک ہے، کیونکہ بندے کا منہ جو ہے بند ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے پائپ کے ذریعے کھانا اور لیکوڈ چیزیں دی جاتی ہیں، تو بہت جو ہے نا وہ اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو بتایا کہ نیئر ٹو ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی سی چیز ہے مسواک، اس کو کرنے سے بندے کے خون کی صفائی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ باقی اس کے سارے جسم کی روٹین بہتر ہو جاتی ہے۔ بندے کے اندر سے ایکسٹرا زہریلا مواد نکلتا رہے نا، تو بندے کی طبیعت آٹومیٹکلی خوش رہتی ہے، اور بندہ جو ہے نا اس کے اندر منہ کے اندر جھاگ نہیں بنتی، جس طرح عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جھاگ بن جاتی ہے منہ پہ، پھونکتا ہے بندہ، تو یہ چیزیں بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے اچھے طریقے سے مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہم جب تک رہیں ہم صحت مند رہیں، اور اپنے آپ کو کوشش کر کے غلط چیزوں سے بچا کے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔